बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर रोज़ दिलचस्प खतूत अमादुद्दीन की नज़र में से गुज़रते थे। ऐसा क्यों न होता कि उनका आका सुल्तान सलाहुद्दीन बशर की वस्ती का सबसे ताकतवर हुक्मरान था। अगरचे एशियाई कोचों में खलीज अरसलान ने उसकी सियादत कबूल नहीं की थी, लेकिन हज़ीमत उठाने के बाद उसे सलाहुद्दीन की मुखालफत की जुर्रत न थी। शाह अर्मीना का काफ़ी अरसे तक अक़ाब की तरह अपने कोहिस्तानी किलों में पनाह गज़ीर रहा, लेकिन बिलाखिर उसे भी तकीउद्दीन के पुरजोश रिसाले के रूबरू सर तस्लीम खम करना पड़ा। खलीफा बगदाद के सुफ़रा अक्सर दरबार सुल्तानी में हाजिर होते। खलीफा बगदाद सलाहुद्दीन को अपना और दीन का मुहाफ़िज़ समझता था। बिलाखिर कुस्तुंतनिया के मस्तर दो शहंशाह के सफ़ीर सुल्तान के सफ़री दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने सुल्तान की खिदमत में तहनीतनामा पेश किया, जिस पर ख़ासी वज़नी और मुसव्विर तलाई महर थी। कसर इसहाक फ़रिश्ता खुशहाल ने सलाहुद्दीन से दोस्ताना मुआहदे की दरख्वास्त की थी। ज़ीरक और दानिशमंद अरबों ने शाह कुस्तुंतनिया के मरासले की इस मशक़ को दरख़ोर इतना न समझा। अलबत्ता कैसर रूम ने कुस्तुंतनिया में मस्जिदें तामीर कराने की पेशकश भी की थी और नई मस्जिदों के लिए हुफ़ाज़ और आलिमों की खिदमत तलब की थी। सलाहुद्दीन इस तजवीज़ से मसरूर होकर दुनिया मसीहियत के मोहतरम तरीन शहर में सदाए अज़ान बुलंद हुए। रोमनों के शहंशाह और जर्मन रियासतों के हुक्मरान आला की जानिब से था। इस ख़त में अजीब व गरीब नाम थे जो अरब व दबेर की परेशानी का सबब बन गए। बेओरिया, स्वाबिया, सिक्सनिया, फ्रंकमिनिया, वेस्टफलिया ये किसके नाम थे? अहले लॉरेन और बुरगुंदी, सुस्तानी, फ्रेज़ेन, अतालवी, ऑस्ट्रियन, अलेरियन ये कौन लोग थे जो इस शहंशाह के खादिम थे? शहंशाह ने यह तंबीह की थी कि अगर यरूशलेम ईसाइयों के हवाले न किया गया तो मैं अपनी सारी फ़ौजें लेकर तुम्हें सबक देने पहुंच जाऊंगा। फ़िरऔन मिस्र की मिसाल से इबरत हासिल करो और यरूशलेम हमारे हवाले कर दो। अरबों को ये मालूम हो गया था कि फ्रीडरिक बरबरोसा कौन है। वो अहले फ्रांक का शहंशाह और मुहाफ़िज़ मसीहत है। उन्हें ये मालूमात कैसर इसहाक फ़रिश्ता खुशहाल ने बहम पहुँचाई थी। वो फ्रीडरिक से सख्त खौफ था, इसलिए उसने सलाहुद्दीन से इमदाद भी दरख्वास्त की थी। सलाहुद्दीन ने फ्रीडरिक बरबरोसिया को खुद ये जवाब भिजवाया। अब हमें सिर्फ सूर, तराबलस और अंताकिया की फ़तह करना बाकी है। अगर ये शहर पर पुरअमन तरीके से हथियार डाल दें तो हम सलीबुल सलबूत वापस कर देंगे, सब असीरान जंग को रिहा कर देंगे, राहों को मज़ार मसीही की मुजावरत की इजाज़त दे देंगे। इसके अलावा सब राहों को खानकाहों में वापस आने की आज़ादी होगी, जहाँ वो ग़लबा इस्लाम से पहले मुकीम थे। ज़ायरीन अमन व सलामती से मज़ार मसीह की ज़ियारत कर सकेंगे। इस खिते पर सलाहुद्दीन ने खादिमुल हरमैन अल शरीफ़ैन के लक़ब से दस्तख़त ज़ब्त किए थे। सलाहुद्दीन के नुक्ते नज़र से अगरचे ये शराइत निहायत फ़याज़ाना थीं, लेकिन बरबरोसा को मंजूर न थीं। 1189 के मौसम बहार में मुसलमानों ने सुना कि वो सलीबी जंग के लिए रवाना हो चुका है। कैसर इसहाक फ़रिश्ता खुशहाल ने इतला दी कि बूढ़ा फ्रेडरिक 1,00,000 मसीह फ़ौज लेकर आ रहा है और ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी जंग की तैयारियों में मसरूफ़ है।
اہل فرانس بھی فوجیں جمع کر رہے ہیں۔ فرانس کے بادشاہ فلپ آگسٹس ثانی اور انگلستان کے دلیر بادشاہ چارلڈ نے اسقف اعظم ولیم آف ٹائر کے ایما پر علم صلیب بلند کیا ہے۔ وہ قاہرہ میں یہ خبر لائے کہ سکیلیا کے نارمو کا بحری بیضہ طرابلس کی بندرگاہ کے مقابل لنگر انداز ہو چکا ہے۔ اہل بیضہ کے جنگی جہاز جلد ہی پہنچنے والے ہیں اور شمالی یورپ والوں کے جہاز بھی ساحل غرناطہ کے قریب دیکھے گئے ہیں۔ صلاح الدین پر حوصلہ شکن خبریں نہایت صبر و سکون سے سنتا رہا۔ بالآخر اس نے خلیفہ کو عیسائیوں کی جنگی تیاریوں سے آگاہ کرنے کے لیے نامہ برون کیے۔ قاصد کبوتر اور شتر سوار سلطان کے احکام لے کر دور دراز پھیل گئے۔ سلطان نے سب باج گزار امیروں کو دعوت جہاد دی اور انہیں القدس کی محافظت کے لیے کمر بستہ ہونے کی تاکید کی۔ اس نے کراکرش کو حکم دیا کہ مصری فوجوں کو منظم کر کے تیار رکھو۔ اس خوفناک طوفان کے آثار دیکھ کر صلاح الدین نے اندازہ کر لیا کہ اصلی معرکہ اب ہوگا۔ میں نے گزشتہ 2 سال میں جن عیسائی فوجوں کو شکست دی تھی وہ موجودہ عیسائی فوجوں کا عشر عشیر بھی نہ تھی۔ اب فرنگستان کے سارے بادشاہ اور امیر مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں اور ان کی فوجیں اسلامی فوجوں سے تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ غالباً اب مجھے دشمن کی 2.5 لاکھ تازہ دم فوجوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور میرے پرچم تلے کبھی 50,000 سے زیادہ سپاہی جمع ہی نہیں ہو سکے۔ اب کیا ہوگا؟ سمندر پر بھی مصری بیڑے کو دشمن کے بہتر اور کثیر بیڑے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سمندر پر عیسائیوں کی فتوحات ناگزیر ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جہاں چاہیں حملہ کر سکیں گے اور دوسری جانب سے بربروسا ایشیا کو چک کے راستے کوہ طور اس کے دروں کو عبور کر کے حملہ آور ہوگا۔ یہ نئی قسم کی جنگ ہوگی۔ یورپی فوجیں مختلف ساحلی مقامات پر مرکوز ہو جائیں گی۔ دراصل یہ مغرب کے وسائل اور اسلحہ کا مشرقی شہ سواروں سے مقابلہ ہوگا۔ سلطان کو تیاریوں کی زیادہ مہلت نہ ملی۔ وہ بالائی نیل سے لے کر کوہستان فارس تک پھیلے ہوئے مسلمان قبائل کے اجتماع کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اجتماع بہت دیر طلب تھا، لیکن درس حالات یہ بھی ضروری تھا کہ عیسائی فوجوں کے لشکر انداز ہونے سے پیشتر عیسائیوں کے آخری قلعوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ مئی کے مہینے میں خبر آئی کہ کرک کا طوا میں قلعہ جبل ریال بھی فتح ہو گیا ہے۔ اس طرح سے بحیرہ مردار کے سارے علاقے پر اسلامی تسلط ہو گیا۔ ساحلی علاقے کے چند قلعے باقی رہ گئے تھے۔ حصین القراؤ سے طرابلس کی حفاظت ہوتی تھی اور بلفورڈ سے سور کو پناہ ملتی تھی۔ اگرچہ سلطان اپنے حلیفوں کی آمد کا منتظر تھا اور انطاکیہ اور طرابلس پر بیک وقت حملے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ پھر بھی اس نے اپنے نجی دستوں کی مدد سے بلفورڈ کے محاصرے کی ٹھان لی۔ یہ عظیم الشان قلعہ صلیبیوں نے حال ہی میں بنایا تھا۔
اس کی تعمیر میں صلیبی کاریگروں نے اپنی فنی مہارت کا اعلیٰ ثبوت دیا تھا۔ زیریں لبنان کی چوٹیاں اس قلعے کی دسترس میں تھیں۔ یہ اس قلعے کی سیاح کو ایک طرف تو متلاطم سمندر نظر آتا تھا اور دوسری طرف کوہ ہرمون کی برف پوش چٹانیں دکھائی دیتی تھیں۔ بلفورس ایک لمبوتری سطح مرتفع پر تھا۔ اس کی ایک جانب پانی کا حوض تھا اور دوسری طرف قلعے کی دیواریں عمیق گھاٹیوں کے کناروں سے سیدھی اوپر اٹھائی گئی تھیں۔ یہ دیواریں ناقابل تسخیر تھیں۔ سطح مرتفع کی جانب سے یہ قلعہ ایک گہری گھاٹی سے محفوظ تھا۔ اس گھاٹی کی دوسری جانب ایک ڈھلوان چوٹی تھی جس پر 32 فٹ اونچی دیواریں تھیں۔ ان دیواروں کے کونوں پر مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ اس گھاٹی کو دونوں جانب سے بند کر کے اس میں پانی بھر دیا گیا تھا۔ بلفورس ایک ایسا مسلح دیو تھا جس کے قدم سنگ خارا میں جمے ہوئے تھے۔ اس قلعے کی پشت گہری گھاٹی سے محفوظ تھی۔ اس کے سینے پر بے زور بختر تھی۔ سطح مرتفع نہایت دشوار گزار اور تنگ تھی، چنانچہ محاصرین نہایت آسانی سے دھاوا بول کر محاصرین کو عمیق ڈھلوانوں سے نیچے دھکیل سکتے تھے۔ مسلمانوں نے 2 سال تک اس قلعے سے کوئی تعرض نہیں کیا تھا۔ جب صلاح الدین بلفورس کے سامنے نمودار ہوا تو قلعہ دار نے صلح کی آرزو کرتا رہا۔ اس نے سلطان سے 3 مہینے کی مہلت طلب کی تاکہ وہ اپنے اہل و عیال کو ساحلی علاقے میں بحفاظت پہنچا سکے۔ صلاح الدین نے بخوشی یہ تجاویز منظور کر لیں، کیونکہ اسے بخوبی معلوم تھا کہ بلفورس کا محاصرہ طویل ہونے کے علاوہ سخت مہنگا پڑے گا۔ اسے بھی مفتوحہ قلعوں کی مرمت بھی کروانی تھی۔ جب مقررہ میعاد ختم ہونے کو آئی تو ریجنالڈ نے دوبارہ سلطان کے پاس حاضر ہوا اور مزید مہلت طلب کی۔ وہ مہمانوں کی حیثیت سے سلطان کے ہاں مقیم رہا۔ اس اشناء میں سلطان کے امیروں کے صبحات یقین میں تبدیل ہو گئے۔ وہ محض وقت ٹالنے کے لیے بہانے بنا رہا ہے۔ انہوں نے ریجنالڈ کو گرفتار کر کے صلیب پر باندھ دیا اور اسے بلفورس کی دیواروں کے سامنے لے گئے۔ صلاح الدین نے اسے پیمان شکنی پر سخت سرزنش کی اور کہا کہ اہل قلعہ کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دو، ورنہ تمہیں نہایت اذیت ناک عذاب دیا جائے گا۔ ریجنالڈ نے فوراً اپنے سپاہیوں کو پکارا اور کہا، خبردار، قلعہ کبھی دشمن کے حوالے نہ کرنا۔ جب اس کی بات مسلمان امیروں کو سمجھ میں آئی وہ فوراً اس پر پل پڑے، لیکن سلطان نے انہیں روک دیا۔ ریجنالڈ کو صلیب سے اتارا گیا اور قید کر کے دمشق بھیج دیا گیا۔ بلفورس کی مزاحمت جاری رہی۔ سلطان انطاکیہ اور طرابلس پر حملہ نہ کر سکا۔ ان کے بجائے سلطان کو ایک ایسے مقام کا رخ کرنا پڑا جس کی طرف اس نے کبھی توجہ کی ہی نہیں تھی۔